الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اخرجہ مسلم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز حاضرین کرام، اللہ کا فضل ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی تشریحات اور تفصیلات چل رہی ہیں. اس ضمن میں سیدنا ابراہیم کی دعائے مبارک کا آخری حصہ تزکیہ نفس سے جڑا ہوا ہے. بار بار دہرایا جا چکا ہے، ترجمہ بھی ہو چکا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اس شہر میں ایک ایسا نبی بھیج جو اسی شہر کے رہنے والوں میں سے ہو، اور وہ یہ کام کرے کہ تیری کتاب کے الفاظ ان کو سکھائے، ان الفاظ کے تشریحات ان کو بتائے، ان کو حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفس کا تزکیہ کرے، یعنی ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے باطن کو بھی سنوار دے. اور یہ ہماری گفتگو کا بالکل آخری حصہ ہے. اس کے بعد آخری رکوع پہلے پارے کا شروع ہوگا انشاءاللہ. گزشتہ ہفتے تزکیہ نفس کے حوالے سے مختلف باتیں ہوئی. تزکیے کی لفظی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کا مطلب بتایا گیا، اور نفس کی مختلف قسمیں، 3 قسمیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ میں 2 قسمیں ذرا پسندیدہ ہیں اور مطلوب ہیں، اور ایک قسم بدترین ہے، بلکہ انسان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ آخری قسم بڑی بھیانک ہے. اللہ ہم سب کو نفس کی اس قسم کے شر سے محفوظ رکھے. میں گزشتہ ہفتے حالانکہ جس چیز کا اندیشہ تھا اس کے پیش نظر بڑی وضاحت سے سمجھا بھی چکا تھا، لیکن جب درس کے بعد میسیج آئے اور آپ حضرات کی طرف سے سوالات ہوئے تو اندازہ ہوا کہ آپ وہی چیز نہیں سمجھے جس کا مجھے اندیشہ تھا. دیکھیے، انسان کا نفس ایک ہی ہے، اس کی حالتیں، اس کی سچویشن الگ الگ ہونے کی وجہ سے قرآن نے الگ الگ نام دیے ہیں. جیسے انسان ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے تو ایمان والا، نافرمان ہو جائے تو کافر. اور اگر ایمان والا ہو کر گناہ کرے تو فاسق ہے. تو ایک ہی انسان کے کتنے نام ہو گئے؟ 3: مومن، فاسق اور کافر. ایسے ہی ایک انسان کے بدن میں ایک ہی نفس ہے، لیکن اس کی سچویشن، مجھے انگلش میں کہنا شاید نہیں آ رہا ہو، لیکن آپ سمجھ لیجئے نفس ایک ہی ہے، اس کی حالتیں اور اس کے فریب دینے کے انداز الگ الگ ہونے کی وجہ سے شریعت نے اس کو الگ الگ نام دیے ہیں. نفس امارہ بھی وہی ہے جو نفس لوامہ ہے، نفس لوامہ بھی وہی ہے جو نفس مطمئنہ ہے. بھئی بات سمجھ رہے ہیں میرے عزیزو؟ اب ایک چیز اور سمجھ لیجئے، اس کو تصوف میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور
اسلامی تصوف اور تزکیے کے علاوہ اس موضوع کو ویسٹرن کلچر میں اور ویسٹ کے جو بڑے بڑے تعلیم یافتہ طبقے ہیں، جن میں ایک بہت بڑا نام ہے فرائیڈ کا، آپ میں سے اگر کسی نے اس کی کتابیں پڑھی ہو یا اس کو سنا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا، اس نے انسان کے باطن پر یعنی اندرون پر بہت کچھ لکھا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو کچھ لکھا ہے اس کا 20-30% ایسا ہے جس سے ہم کو اتفاق ہے، ایگری ہیں، لیکن اس نے بہت ساری غلط فہمیاں اور بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے گھسا دی ہیں، جن کو پڑھ کر ہمارے مسلم نوجوان اور مسلم اسکالرز متاثر ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک دو چیزیں بتا دیتا ہوں، یہ اس لیے کہ اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کی کوئی چیز آگے آئے یا ابھی ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ دیکھیے، انسان کا جو دل ہے وہ دو مجلسوں کے درمیان میں ہے۔ دیکھیے، تزکیہ نفس کا موضوع ہے انسان کا دل کو پاک کرنا ہے، یہی تو بات چل رہی نا ہماری، ٹھیک ہے؟ میں نے گزشتہ ہفتے بھی آخر میں یہی موضوع پر بات کیا کہ تزکیہ نفس کی محنت کا تمام محور، بلکہ اسلام کی تمام محنتوں کا انتہائی پوائنٹ، جو اہم مقصد ہے وہ ہے دل کا سدھر جانا۔ اور آخر میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک حدیث بھی سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر گیا تو سب سدھر گیا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ بھئی بات سمجھ رہے میرے عزیزو؟ اب وہ ہے کیا ہے؟ دل، انگلش میں ہارٹ بولتے ہیں، اوپر ہے روح اور نیچے ہے نفس۔ دو چیزوں کے بیچ میں گھرا ہوا دکھ رہا ہے، یہ دل بڑی پیاری چیز ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک عام انسان کا دل ایک حالت میں نہیں رہتا۔ عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں، قلب کے معنی آتے ہیں الٹنا پلٹنا، الٹنا پلٹ، ایک حالت پر جو چیز برقرار نہ رہے اس کو کہتے ہیں قلب۔ اسی سے وہ لفظ آتا ہے اردو کا انقلاب، انقلاب مطلب تبدیلی۔ انگریزوں کے زمانے میں مسلمانوں کا بلکہ ہر ہندوستانی کا یہ نعرہ ہوتا تھا انقلاب زندہ باد۔ اس نعرے کا مطلب یہ تھا کہ ہم کو اب تبدیلی لانا ہے، اس بیرونی اور غیر ملکی حکومت کو ختم کر کے اس ملک کی حکومت کو قائم کرنا ہے۔ انقلاب کا یہی مطلب، انقلاب قلب سے نکلا ہے، اور قلب بیچارہ، دل بیچارہ ایک حالت پر نہیں رہتا۔ کیوں ایک حالت پر نہیں رہتا؟ اس لیے کہ اس کا مقابلہ اور اس کا ٹکراؤ دو الگ الگ دنیاؤں سے ہیں، دو الگ الگ دشمنوں سے ہے۔ ایک تو ہے نفس اور دوسرا ہے روح۔ روح اس کو ہمیشہ اچھائی کی طرف بلاتی ہے اور نفس ہمیشہ اس کو، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے روح کو اوپر رکھا ہے اور نفس کو نیچے رکھا ہے۔ نفس انسان کو ہمیشہ نیچے اور گھٹیا کاموں کی طرف مائل کرتا ہے۔ ارے کر لے یار، زنا کر لے، ارے گلے پر ہاتھ مار دے یار، آج سیٹ بھی نہیں ہے اور کیمرے بھی موجود نہیں ہے، کر لے، ارے کر لے یار غیبت، کر لے چغلی۔ یہ ساری عیاشیاں، یہ ساری گھٹیا اور اسفل درجے کی، ادنا درجے کی، ذلیل درجے کی جو صفات ہیں، یہ دعوت ہیں اصل میں دل کو کس کی طرف سے؟ نفس کی طرف سے۔ اب اس سے زیادہ بھیانک بات آپ سنیے کہ روح کو چلانے کے لیے اللہ کا نظام چلتا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں، اسی طریقے سے ہر ایمان والے کے ساتھ فرشتوں کا رہنا، یہ سارا کا سارا روح کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو دشمنوں کے حوالے کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے بلکہ ہماری ہدایت کے لیے جو نظام بنایا ہے، جو سسٹم ترتیب دیا ہے، اس کے حساب سے ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی آدمی غلط نہ ہو، لیکن ہدایت، روح کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھی بھیجے ہیں، اور اللہ نے قرآن
اور اللہ نے صلحاء امت علماء امت کو بھیجا ہے. روح کے تحت نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے ہزاروں چیزیں بھیجی ہے، ایسا نہیں کہ حوالے کر دیا. جبکہ نفس کو قابو میں کرنے کے لیے اور نفس کو سگنل باہر سے دینے کے لیے صرف ایک ہے، وہ کون ہے؟ شیطان. اب میں خلاصے کے طور پر ایک دو باتیں آپ سے عرض کروں کہ دیکھو، قلب کو اگر کبھی اس کی برائیوں کا چسکا لگ گیا تو پھر قلب یعنی دل انسان کا اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور پھر وہ نفس کا غلام ہو جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا. اچھا، یہ تھوڑی مدت ہوتی ہے. آدمی اگر ایک سانچے میں اور ایک ڈیزائن میں اپنے آپ کو 10-15 سال ڈھال لے تو پھر اس کے لیے بقیہ زندگی آسان ہو جاتی ہے. آپ کر کے دیکھو تجربہ. اگر کوئی آدمی 5 سال پابندی سے فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے تو اس کے لیے بقیہ زندگی کا کوئی مرحلہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے، یعنی افسوس کی بات آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کی 90% آبادی کو نفس نے اتنا بھیانک غلام بنایا ہوا ہے کہ فجر کی اذان ہمارا 70% حصہ سنتا بھی نہیں ہے. یہ حالت ہے. اب کس درجے ہم نفس کے غلام ہو چکے ہیں. یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جو بولتے ہیں صرف رمضان میں ہی ہم کو یا عید بقرعید میں ہی ہم کو فجر کی اذان سننے کو ملتی ہے، باقی سال بھر فجر کی اذان ہمارے کان میں نہیں پڑتی. کبھی سفر ہو گیا، کسی کی میت ہو گئی تو وہ اتفاق ہے. آپ مسجدوں میں آ کر دیکھ لو. اگر قلب اس کا پابند ہو گیا نا تو گیا کام سے، اور اگر قلب اس کا پابند ہو گیا نا تو پھر وہ فرشتوں سے بھی زیادہ بلند مقام پا لیتا ہے. یہ ہو گیا، واضح ہو گیا بھی آپ کے سامنے، سمجھ میں آ گیا نا. انسان کا دل 2 مجلسوں کے درمیان ہے، 2 دشمنوں سے لڑ رہا ہے، اور یہ لڑائی اس کی 20-25 سال رہتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اگر اس نے اس کو قابو میں کر لیا تو پھر یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، وہ ختم. اور پھر ایسا انسان اپنے دل کو کس کے روح پر چلاتا ہے؟ روح کے. بھئی واضح ہو گیا. مطلب میں نے تزکیہ نفس کے حوالے سے جو باتیں آپ سے عرض کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نظر تمہارے ہٹے کٹے موٹے بدن پر نہیں ہے، خوبصورت چہروں پر نہیں ہے، اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے. اس لیے سب سے زیادہ محنت کس پر کرنے کی ضرورت ہے؟ جاؤ جم بھی جاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ میں بھی جو اپنے طور پر کرنا رہتا ہے صحت کے اعتبار سے وہ کرتا ہوں. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ نفس کو بالکل ہی مار دو، نفس کو زندہ رکھو، صرف اس کے شر سے بچو. بات سمجھ رہے میرے عزیز؟ اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے، یہ بات میں کہاں سے شروع کروں سمجھ میں نہیں آ رہا. انسان کی زندگی 3 روٹ پر چلتی ہے. ایک روٹ ہے تعلق مع اللہ، ایک روٹ ہے تعلق مع الخلق، اور ایک روٹ ہے تعلق مع النفس. دال خانی ایسا. ایک روٹ ہے تعلق مع اللہ، ایک روٹ ہے تعلق مع الخلق، ایک روٹ ہے تعلق مع النفس. دیکھو اس کو بھی سمجھانا ہی پڑے گا بورڈ پر کھڑے ہو کے. تعلق مع اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی کا اللہ سے کیسا تعلق ہے، وہ نمازوں کا پابند ہے یا نہیں ہے، جتنی عبادتیں ہیں، جتنے اللہ کے احکامات ہیں، جتنے اللہ کے فرامین ہیں، کیا وہ ان کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ ہوا تعلق مع اللہ کا خلاصہ. تعلق مع الخلق، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی انسانوں کے اور مخلوق کے ساتھ کیسا رہتا ہے. ہمارے اس زمانے کا بہت بھینکر، بہت بھیانک اور بدترین مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر سدھرتے بھی ہیں نا تو صرف پہلے روٹ پر، اس پر ہم کلیئر ہو جاتے ہیں، وہ بھی عمر کے آخری حصے میں.
بڑھاپا آ گیا, کوئی گناہ کرنے کی اب طاقت ہی نہیں رہی. وہ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا کہ بوڑھا شیر بھی رحم دل ہو جاتا ہے, دانت ہی ٹوٹ گئے تو اب کیا سیب کھائے گا, بدن کا ہر عضو ڈھیلا ہو گیا تو اب کیا گناہ کرے گا. تو بڑھاپے کی آخری عمر میں یا اس سے کچھ پہلے اگر ہمارا 3 روٹس میں سے کوئی روٹ سدھرتا بھی ہے تو وہ صرف ایک, اور وہ یہ کہ تعلق مع اللہ صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب گھر پر بھی کچھ کام نہیں ہے, بچے کہتے ہیں ابا تم جاؤ, تم کو گراہکوں کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں آتی, تم مسجد میں جاؤ, تم نکلو. گھر میں بھی اہلیہ کہتی ہے بس نہ بہت ہو گیا نا, آپ جاؤ. کہیں کوئی ویلیو نہیں رہتی, تو ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اچھا کر لیتے ہیں. چلو بہت اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ تعلق مع اللہ سدھر تو جاتا ہے لیکن تعلق مع الخلق نہیں سدھرتا. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے عبادت گزار اچھے بڑے بدتمیز, بڑے بد اخلاق, بڑے جھوٹے, بڑے فریبی. یہ روٹ آپ کا چچا بولو کلیئر نہیں ہوا, آپ کو یہ روٹ پر گاڑی چلانا نہیں آئی. اس سے ڈینجر بات کیا ہے, اس روٹ پر چلتے ہوئے اگر آپ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا, کیونکہ اللہ بے نیاز ہے. لیکن مخلوق کا معاملہ بڑا بھیانک ہے. اس روٹ پر چلتے ہوئے اگر ایکسیڈنٹ ہوا تو قیامت کے دن آپ کی کرنسی, وہاں کی جو کرنسی ہوگی نیکیاں, وہ چھینی جائے گی. حضرت آپ نے بہت لوگوں کو دیکھا ہوگا معاشرے میں کہ اس زمانے کی تو میں کیا مثال دوں, سلیمان بن عبد الملک اپنے وقت کا بادشاہ تھا. 26 لاکھ مربع میل پر اس وقت اسلامک کنٹری کا اثر تھا, حکومت تھی. ارے بھی بات سب, رومن امپائر تک مسلمان, اتنی بڑی مملکت کا بادشاہ, وہ عبادت کتنی کرتا تھا معلوم ہے؟ تہجد میں 10 پارے ڈیلی. کتنے تہجد میں 10 پارے, اتنی عبادت. لیکن مخلوق کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک. اب آپ آئیے, اس کا جب انتقال ہوا نا تو جنازے میں اس کا بدن ایسا ہلنے لگا, تو اس کے بیٹے میت میں شریک تھے. بیٹوں نے کہا کہ ابا جان زندہ ہے, ان کو اٹھاؤ اور کسی حکیم سے چیک اپ کرواؤ. اسی جنازے میں افضل التابعین سیدنا امام حسن بصری بھی تھے. وہ کہنے لگے یہ زندہ نہیں ہے, مر گیا, اس کا عذاب قبر میں جانے سے پہلے شروع ہو گیا. یہ روٹ پر بہت کلیئر, یہ روٹ پر مار کھا گیا. ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ؟ بہت بڑے علامہ صاحب ہیں, بہت علم ہے پاس میں, کتابیں کی کتابیں زبانی یاد ہیں, لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں, بات کرنے کو جی گھبراتا ہے, اتنے بدتمیز ہیں. بہت عبادت گزار ہیں ماشاءاللہ, اور بہت سب کچھ ہے, لیکن مخلوق کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ نہیں ہے. یا بہت تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ نوجوان ہیں, لیکن اب سے اپنے باپ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. آپ کے پاس تعلق مع اللہ تو ہے, تعلق مع الخلق, یہاں آپ دھوکہ کھا رہے ہیں. اور ہاں یاد رکھو, تعلق مع اللہ میں بعض دفعہ شیطان نہ ہمارا بڑا حرامی دشمن ہے. اب میں کھلا بولتا ہوں, ہوتا کیا ہے معلوم ہے, ایک آدمی تعلق مع اللہ میں اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی مضبوطی کی وجہ سے یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میں اب وقت کا بڑا ولی ہوں. ظاہر سی بات ہے, ایک آدمی اگر 24 میں سے 15-16 گھنٹے عبادت کر رہا ہے, روز کے 5-7 پارے تلاوت کر رہا ہے, ایسا آدمی شیطان کچھ نہ کچھ تو وار کرے گا نا. اس کو شیطان اپنی پسند کا اور اپنے کبر کا, تکبر کا کیڑا لگا دیتا ہے. اس کے وار بڑے الگ الگ ہیں. یہ آدمی اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگتا ہے, اور جہاں یہ چیز بندے میں آ گئی وہاں بندہ نہیں رہتا, پھر وہ گندا ہو جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گندا ہو جاتا ہے. ایک ہے تعلق مع اللہ, ایک ہے تعلق مع الخلق.
ان دونوں روٹ پر گاڑی صحیح چلنے کے ساتھ ساتھ ایک ہے تعلق مع نفس. تعلق مع نفس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے حق ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. ایک حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، 1128 نمبر، اور بھی نمبرات اس کے ہوں گے شاید. ایک صحابی ہیں، وہ اپنے ایک دوست صحابی کے یہاں کسی کام سے تشریف لے گئے. اس سے کہا کہ میں آج رات تمہارے گھر پر گزاروں گا. جب رات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آئے، کھانا بھی نہیں کھایا، نماز کی نیت باندھ لی. وہ جو مہمان صحابی تھے انہوں نے دیکھا کہ اس نے کھانا بھی بہت تھوڑا کھایا اور پوری رات بھر تہجد میں کھڑا ہے. تو انہوں نے ان کے معاملات کو پوچھا لوگوں سے، ان کے گھر والوں سے. تو ان کے گھر والوں نے کہا ان کا پچھلے کئی سالوں سے یہی حال ہے، یہ نہ اپنے نفس کا حق دیتے ہیں نہ اپنے گھر والوں کا حق ادا کرتے ہیں. وہ صحابی دوسرے دن بھی وہاں رکے رہے، کہنے لگے میرے سامنے روزہ توڑو، میرے سامنے کھانا کھاؤ اور آج رات میں اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو، ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا. کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کا حق ادا کرنے میں اتنا غلو کر رہے تھے، اتنا ایکسٹرا آرڈینری جس کو آپ کہتے ہیں، اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ اللہ کے حق ادا کرنے کے چکر میں، بلکہ اس کے مزید زیادہ حقوق ادا کرنے کے چکر میں انہوں نے مخلوق کا حق بھی مار دیا اور انہوں نے اپنے نفس کا حق بھی مار دیا. یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مہمان صحابی ہے، مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہے چونکہ اچانک کہہ رہا ہوں، جو مہمان صحابی ہے وہ صحیح ہے اس لیے کہ اللہ نے انسان پر اس کے نفس کا حق بھی رکھا ہے، اس کے رشتہ داروں کا حق بھی رکھا ہے، دوست احباب کا بھی حق رکھا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو ان تینوں گروہوں میں انصاف سے کام لینا چاہیے. اللہ کا حق بھی ادا کرنا چاہیے، مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے اور اپنے آپ کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا داڑھی کے بال منہ میں، مونچھ کے بال منہ میں، ناک کے بال مونچھ میں. یہ طریقہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا. اور ہمارے یہاں اس گندا رہنے کو، اس بدبودار رہنے کو بدقسمتی سے دینداری کا لیبل لگایا جا رہا ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. آپ ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نظافت پسند تھے، کتنی طہارت پسندی آپ کے مزاج میں تھی. صحابہ کی حیات طیبہ کو آپ پڑھیے، کتنی نظافت، کتنی طہارت، کتنی صفائی کا اہتمام کرتے تھے. اور ان کی یہاں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. ہمارے یہاں بعض دفعہ یہ گمان پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی گندے رہنا، میلے کچیلے رہنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. حج میں پسند ہے، وہ ایک پوزیشن الگ ہے. حج میں اللہ خود کہتا ہے کہ عطر مت لگانا، خوشبو مت لگانا، وغیرہ وغیرہ. لیکن عام حالات میں اللہ کو طہارت اور پاکیزگی پسند ہے. بلکہ بعض دفعہ اللہ نے مردوں کو اور خواتین کو سنورنے کا بھی اور تھوڑا بہت بننے کا بھی حکم فرمایا ہے. مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو کپڑے ذرا پھٹے پرانے اور حال بھی ذرا بکھرا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ تم اچھا لباس خریدو؟ انہوں نے کہا کہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیوں خریدتے نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینداری سادگی کا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ کون سی دینداری ہے؟ پھر جملہ فرمایا، سنن ابی داؤد میں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ جل جلالہ بڑے خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ نے تعلق مع اللہ، تعلق مع خلق اور تعلق مع نفس، تینوں میں بیلنس برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے. بہت سارے لوگ تعلق مع اللہ کے چکر میں نیچے کے دو روٹ گل کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. میرے تزکیہ نفس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا دل صاف ہو گیا، ان امراض روحانی سے، اندرونی بیماریوں سے اگر آپ کا دل مجلہ، مصفہ، کلین ہو گیا تو یہ تینوں روٹس آپ کے
کلیئر ہو جائیں گے. یہ ایسا ہی ہے میرے عزیزو جیسے بہت ساری گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہائی وے پر اتارنے کے قابل نہیں ہوتی. بھائی بولے جیسے بامبے کی وہ کالی پیلی ٹیکسی ہوتی ہے نا جس کے وہ ہاتھ میں گیئر ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھ لیا, میں نے کہا فلاں جگہ چلو گے؟ اس نے فوراً کہا ٹیکسی والے نے, مولانا یہ ٹیکسی اس روٹ پر, تو ہم کو ایسی ٹیکسی نہیں بننا. ہم کو کیسی ٹیکسی بننا ہے؟ جو ایمان کے ہر روٹ پر چلنے والی ہو. اللہ ہم سب کو ایسا ایمان والا بنائے. ایک بڑی اہم بات, نیک اعمال کے دو فائدے ہوتے ہیں. کوئی بھی نیک عمل, ایک دنیاوی فائدہ اور ایک اخروی فائدہ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نیک عمل کے دنیاوی فائدے کو ہماری نظروں سے چھپا دیتے ہیں, لیکن اب الحمدللہ سائنس اور میڈیکل سائنس نے اتنی ریسرچ کر لی ہے کہ اسلام میں جتنے مسنون اور فرض اعمال ہیں ان سب پر اتنی ریسرچ آ چکی ہے کہ ہر سائنسدان اور ہر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اس طریقے پر یہ کام کرنے میں جسم کے اعتبار سے یہ فائدہ ہے. مجھ سے خود یہ نانوٹی کے جو بڑے ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا, اور انہوں نے یہ بات کہی کہ میری زندگی کا بڑا تجربہ, بڑا ایکسپیریمنٹ اور بڑا ریسرچ یہ ہے کہ سجدہ کرنے کی جو حالت ہے وہ انسان کے بدن میں بلڈ سرکولیشن بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے. یوگا والے ذرا توجہ فرمائیں. کون؟ یوگا کرنے والے. تو انسان کو دنیاوی زندگی میں جن نیک اعمال کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہوا ہے ان کے دو فائدے ہیں. ایک ہے آخرت کا ثواب اور ایک ہے دنیا کا فائدہ. بہت لمبی بات نہیں کروں گا, ایک اہم چیز آپ ذہن میں رکھ لیں, آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ نے قرآن کریم میں حکم فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نماز ادا کرو گے تو تم میں ایک قوت پیدا ہوگی جو تم کو گناہوں سے روکے گی. کیا ثابت ہوا؟ بولو بولو. نماز پڑھنے کا فائدہ کیا معلوم ہوا؟ کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی. عن الفحشاء والمنکر, عن الذنوب نہیں کہا, فحشاء اور منکر گناہوں کو بتانے کے لیے دو الفاظ استعمال کیے. کیا زبردست بات علماء نے لکھی ہے. فحشاء کہتے ہیں ایسے گناہ کو جو بے عام سرے عام کیا جائے. ہم کہتے ہیں نہیں کیا فحاشی پھیل گئی. فحاشیت وہ گناہ جو سرے عام کیا جائے, اور منکر وہ گناہ جو چھپ کر کیا جائے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایمان والا جب نماز ادا کرتا ہے, نماز ادا کرنے کے نتیجے میں اس کو یہ قوت اور پاور ملتا ہے کہ وہ چھپ کر گناہ کرنے سے بھی بچ سکتا ہے اور کھلے عام گناہ کرنے سے بھی بچ جاتا ہے. ذرا بتائیے تو آپ کا کیا تجربہ ہے اس حوالے سے؟ ہمارے معاشرے میں فرض نمازیں نہیں, تہجد گزار ہونے کے باوجود بھی کیا معاشرے کا ایک بڑا طبقہ گناہوں سے بچ رہا ہے؟ آپ بولیے ہاں یا نہ. بولو بولو بھائی, پیچھے والے تو بولتے ہی. بلکہ حزین الامت حضرت مولانا طارق جمیل صاحب تو فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک بڑے سیٹ صاحب کے یہاں گیا, ماشاءاللہ چہرہ ان کا بڑا نورانی, ہاتھ میں 1000 دانے کی تسبیح. میں ان کے یہاں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ ان کا لین دین دکان چلانے کا طریقہ صاف نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ حضرت 1000 دانے کی تسبیح. انہوں نے برجستہ کہا کہ اس تسبیح کی وجہ سے گراہکوں کو مجھ پر بھروسہ ہو جاتا ہے, پھر بزنس میں فائدہ ہوتا ہے. میری باتیں تو میں کیا بولوں, آپ بھی اپنی بولیے نا. بات سمجھ رہے ہیں میرے عزیزوں؟ وہ اور ایک بڑا پیارا لطیفہ ہے, آج کل لوگ لا الہ الا اللہ نہیں بولتے, لا ادھر اللہ. کیا دکھ رہی 1000 دانے کی تسبیح, لا الہ الا اللہ نہیں, لا ادھر اللہ. چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ ہو رہا ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نیک اعمال ہم کو دنیا میں گناہ کرنے سے نہیں بچا رہے.
کیوں نہیں بچا رہے؟ اس لیے کہ نیک اعمال کرنے سے پہلے ہم نے اپنے دلوں کا تزکیہ نہیں کیا۔ پچھلے ہفتے کی تقریر کو ذرا دماغ میں ریٹرن کرو، میں نے کہا تھا کہ جب کسی کا دل صاف نہیں رہتا اس کے دل پر اللہ کے بڑے بڑے انوارات بھی اتر کر بڑے بڑے وساوس میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر برتن صاف نہ ہو تو دل میں دلی درباری کی بریانی بھی زہر بن جاتی ہے۔ صاف شفاف دودھ ہے، برتن صاف نہیں ہے، آپ نے صاف شفاف دودھ اس برتن میں انڈیل دیا، پورا کا پورا دودھ زہر بن جائے گا، پھٹ جائے گا، ہے کہ نہیں ایسا؟ اگر دل صاف نہیں ہے، کیا زبردست، سبحان اللہ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، طبیعت وجد میں آ جاتی ہے۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں، برزباں تسبیح و در دل گاہ و خر، برزباں تسبیح و در دل گاہ و خر، ای چنی تسبیح چہدارد اثر۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں زبان پر اللہ اللہ ہے، وہ در دل گاہ و خر، دل میں گدھے اور کتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت ہو۔ بر زبان تسبیح و در دل گاہ و خر، زبان پر تسبیح ہے اور دل میں گدھے کتے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہی بات کہ ای چنی تسبیح چہدارد اثر، یہ تسبیح تجھے کیا فائدہ پہنچائے گی؟ اس کا کوئی اثر نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ آخرت میں ثواب دے، اور امید ہے کہ ثواب مل جائے گا، امید ہے اللہ کی ذات سے، کریم ذات سے واسطہ ہے، معافی بھی مل جائے گی، ثواب بھی مل جائے گا، لیکن دنیا میں زندگی سنورنے والی۔ میرے عزیزو بات سمجھ رہے؟ ہاں، تزکیہ نفس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عمل کرنے کا آخرت میں ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کی زندگی سنور جاتی ہے، گناہ کرنے سے وہ بچ جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہاں بامبے کے کیا حالات ہیں، باقی ہمارے یہاں گاؤں میں ایک کہاوت چلتی ہے، 5 نمازی انڈے چور۔ یہاں بامبے کا حال مجھے نہیں پتا ہے، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو دین کی شکل میں صرف اس لیے ڈھال لیتے ہیں کہ تاکہ دنیا میں وہ اپنے آپ کو متقی اور بزرگ بنا کر فریب دے سکیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ بات سمجھ رہے میرے عزیز؟ بات سمجھ رہے؟ اگر دل کا تزکیہ ہوگا، قلب کا تصفیہ ہوگا، قلب کی صفائی ہوگی، تو ہمارے نیک اعمال کا دنیا میں بھی اثر ظاہر ہوگا اور آخرت میں بھی ثواب انشاءاللہ العزیز مل جائے گا۔ ایک بڑا فائدہ دیکھو، آج کل ہے نا، ایک عام بول ہے، اور میری بھی یہ شکایت ہے، اپنے آپ کو کائے کو بھائی بنا کر پیش کروں، میری بھی یہ شکایت ہے کہ اعمال میں لذت، مٹھاس اور ذائقہ اور ٹیسٹ محسوس نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ تو یہ حالت ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم کون سی رکعت میں ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا بھی۔ ذرا صحابہ کی زندگی کو، اولیاء، صلحاء، صالحین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، وہ ایک آیت پر گڑ گڑاتے ہوئے پوری رات گزار دیتے تھے۔ ہمارا اس زمانے کا نوجوان ہٹا کٹا ہونے کے باوجود، جم میں 2 گھنٹے ورزش کرنے کے باوجود، مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو امام صاحب سے یہ کہتا ہے آج سجدہ لمبا ہو گیا تھا۔ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، امام صاحب آج سجدہ لمبا ہو گیا تھا، میں نے تو 8 بار سبحان ربی الاعلیٰ بول دیا، آپ اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ قرآن نے اس دکھ، ارے یار قرآن بڑا عجیب اللہ کا کلام ہے، میرے ماں باپ قربان، ایسی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، سبحان اللہ۔ وہ آگے آیت آ رہی ہے، جب آئے گی تو وہاں تفصیل سے بات کروں گا، ابھی صرف مطلب کی بات نکال کے آگے بڑھ جائیں گے۔ عمل کا دنیا میں مزہ ہم کو محسوس نہیں ہو رہا۔ وہ آپ کو یاد ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکے کے تپتے ہوئے صحرا میں جب گرم ریت پر سلایا جاتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے؟ بولو بولو، پیچھے والے، وہ حافظ ندیم صاحب، وہ سید صاحب، احد احد کیا کہتے تھے؟
وہ ہمارے بڑے پیارا نورانی چہرہ ہے رفیق بھائی کیا بولتے تھے؟ احد احد. کیا بولتے تھے؟ احد احد. بلال میرے ماں باپ قربان، بلال کی اس ادا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمنٹ کیا، آپ نے فرمایا بلال نے، میں لفظ کوٹ کرتا ہوں، ذاق طعم الایمان، بلال نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس لیے اس کو تپتے ہوئے صحرا پر لٹانا تکلیف نہیں دے رہا. اس تکلیف کی حالت میں بھی وہ قل هو اللہ احد کا احد احد کہہ رہا ہے، اور یہی اس کا کھانا ہے، یہی اس کا پینا ہے. اسی احد احد کے نتیجے میں اللہ نے ایسی تکلیف اور آزمائشوں کے باوجود اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ یہ اتنے قیمتی کارپیٹ، چاروں طرف ایسیاں، اتنا اچھا ڈیکوریشن، لیکن مسجد میں دل، سجدے میں دل. قرات لمبی ہو گئی تو ہم کو ایسا امام پسند ہی نہیں آتا. تراویح میں جو امام ذرا آہستہ سے تلاوت کر دے، ہم ویسے امام کو پہلے ہی دن ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور طے کر لیتے ہیں جب تک یہ امام اس مسجد میں رہے گا ہم نے اس مسجد میں تراویح کے لیے نہیں آنا ہے. بھائی عبادات کی لذت اور عبادات کا ٹیسٹ ہم کو اس اصل میں دیکھو، عبادات کا جو ٹیسٹ ہے، جو ذائقہ ہے، اس کو انسان کی زبان محسوس نہیں کرتی، اس کو محسوس کرنے والا دل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دل کو 50 بیماریاں لگ گئی ہے، اور جب کسی چیز کو بیماری لگ جائے تو اس کی زبان جیسے ٹیسٹ محسوس نہیں کرتی، اسی طرح دل کو یہ بیماریاں لگ جانے کی وجہ سے دل عبادات کے ٹیسٹ کو محسوس نہیں کر رہا. میرے رب نے کیا زبردست انداز میں اس کو بیان کیا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ایمان والوں، جب تم پر مصیبت آئے، جب تم پر آزمائش آئے، جب دل بے چین ہو جائے تو مجھ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ لَكَبِيرَةٌ. اے ایمان والو، نماز اور صبر بڑا مشکل ہے. لَكَبِيرَةٌ لَكَبِيرَةٌ، بڑا مشکل ہے. لیکن آگے فرمایا إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. جو لوگ خشوع والے ہیں، جن کا دل اپنے رب کے رب ہونے پر، اپنے نبی کے نبی ہونے پر اور اپنے صحابہ کی محبت میں ڈوب چکا ہے، اللہ ان کے دل میں یہ تاثیر پیدا کر دیتے ہیں کہ پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ جاؤ الا علی الخاشعین، وہ تب بھی یہی کہیں گے کہ ابھی تو ایک رکعت بھی ڈھنگ کی نہیں ہوئی. ہمارے یہاں سے عبادات کا جو ٹیسٹ چلا گیا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے. حالانکہ بہترین امام ہمارے یہاں ہوتے ہیں، بہترین علماء نمازیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اچھا نہیں لگتا. ذرا ارے یار کرے کیا، مولانا کو سمجھتا نہیں یار، ارے یہ کوئی طریقہ ہے، یہ کوئی نہیں چچا آپ دھوکہ کھا رہے، چچا آپ کا دل گندا ہو گیا، یہ جو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا نا، اس کی کوئی وجہ ہے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ امام صاحب ایک گھنٹے کی ایک رکعت پڑھا دیں، اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن اگر بائی چانس آپ کے نصیب میں ایسا امام بن گیا تو اس کو آپ نے صبر کے ساتھ جھیلنا ہے. اس کے پیچھے آپ نے نمازیں اطاعت کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ ادا کرنی ہے. اللہ ہم سب کو عبادات کا ذائقہ نصیب فرمائے. تزکیہ نفس کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے، بات مختلف انداز میں کئی سے کئی پہنچ جا رہی ہے، چونکہ یہ سرحد ہی، یہ میدان ہی ایسا ہے جس کی سرحد بڑی وسیع ہے. دیکھیے سیرت طیبہ جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں گے صحیح احادیث میں ملتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں واللہ انی لأستغفر اللہ فی اليوم 100 مرۃ. خود رسول اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قسم خدا کی میں ایک دن میں 100 دفعہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں. ذرا مجھے بتائیں، پیچھے والے بتائیں. ماشاءاللہ حافظ شاہد صاحب موجود ہے، ماشاءاللہ سارے بزرگان دین پیچھے ہی ہوتے ہیں.
کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گناہوں کا کبھی گزر ہوتا تھا؟ بولیے بولیے. ان کے دل کی تو خود میرے رب نے گارنٹی لی ہوئی ہے نا کہ نبی کا قدم اٹھتا بعد میں ہے، پہلے میرا فیصلہ اترتا ہے. ان کے دل کی گارنٹی تو اللہ نے لی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. ہمارے ذہن میں تو خیال یہ ہے کہ استغفار گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے. اس حدیث پر سے جب ایمان والا گزرتا ہے تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کیوں استغفار کرتے ہیں. اچھا، اس سے بڑی بات یہ ہے سورہ محمد میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے نبی اپنے گناہوں سے استغفار کرو. نبی تو گناہوں سے پاک ہے، قرآن کہہ رہا ہے اپنے گناہوں سے استغفار کرو. قاضی عیاض مالکی ایک بڑے محدث اور صوفی گزرے ہیں، انہوں نے کیا تشریح کی ہے کہ میں تو اچھل گیا. وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک استغفار ہوتا ہے گناہوں سے، اور ایک استغفار ہوتا ہے اپنے آپ کو مزید چمکانے کے لیے. ہمارا جو استغفار ہے یہ استغفار گناہوں کی گندگی سے دھلنے کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استغفار ہے وہ گناہوں سے دھلنے کے لیے نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ وہ تو قلب کو مزید مجلہ کرنے کے لیے ہے. میں اس بات کو بتا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تزکیہ نفس صرف ہماری اور آپ کی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت ہے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور فضائل کے اعتبار سے تو قرآن کریم نے بہت لمبی چوڑی باتیں بتائی ہیں. ساری چیزوں کو اگر میں کوٹ کروں گا وہ ممکن بھی نہیں ہے. ویسے ہی 3-4 ہفتے اس موضوع پر نکلتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک آیت میں اور اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا. بولو من تزکا. اللہ فرما رہے ہیں جو شخص میرے پاس قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس نے ایمان بھی لایا ہوگا، نیک عمل بھی کیا ہوگا. ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات، جس نے ایمان اور نیک اعمال کی حالت میں قیامت کے دن میرے پاس حاضری دے گا جو بندہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو جنت کے بلند درجات تک پہنچاؤں گا. بلند درجات کی تشریح کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. جنت کے بلند درجات یہ ہیں کہ وہ ایک ایسی جنت ہوگی جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. زور سے ذرا آمین کو. اور پھر آگے مہر لگائی وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى. ایمان اور عمل صالح جنت اولا کو پانے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ تزکیہ نفس بھی ضروری ہے. بات سمجھ رہے میرے عزیزو؟ اس لیے جو لوگ صرف ایمان پر، صرف نیک اعمال پر اطمینان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی میری 5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں، میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، ہر سال حج کے لیے عمرے کے لیے بھی جاتا ہوں، اور میں اتنا کچھ کرتا بھی ہوں اور ایمان پر بھی محنت ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اس لیے مجھے اب کسی پیر سے بیعت ہو کر اپنے تزکیہ نفس کی کیا ضرورت ہے. نا 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 حضرت آپ غلطی پر ہیں. اس لیے کہ قرآن نے ان تمام وعدوں کے ساتھ ایک شرط یہ بھی لگائی ہے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى. یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو اپنے آپ کا تزکیہ کرا لیں گے. یہ تو بہت ساری باتیں ہو گئی. اب ذرا ایک میں سیرت سے بڑا دل برانہ رخ آپ کو بتاتا ہوں. تزکیہ نفس کی کتنی اہمیت ہے. دیکھو پہلے ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک باپ کی دکان میں 4 نوکر ہیں اور اسی دکان میں اس کا بیٹا بھی کام کرتا ہے. کتنے ہوئے کل ملا کے؟ 4 نوکروں میں سے کسی نوکر نے کوئی غلطی کر لی
تو اس آدمی کے ڈانٹنے کا انداز الگ ہوگا، ڈانٹنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اسی دکان کے مالک کا بیٹا جو اسی دکان میں کام کرتا ہے وہ اگر غلطی کر لے تو ڈانٹے گا تو صحیح، لیکن دل میں محبت رہے گی۔ اس ڈانٹنے کو ڈانٹنا کہتے ہیں ہمدردی اور محبت والا ڈانٹنا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے حبیب سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مقامات پر ایسی ہی ڈانٹ لگائی ہے، 6-7 مقامات ہیں ایسے۔ بدر کے موقع پر بھی اللہ نے اپنے حبیب کو ایسی ڈانٹ لگائی۔ یہ ڈانٹ وہ ڈانٹ نہیں ہے جو اللہ نے گنہگاروں کو لگائی ہے، یہ ڈانٹ محبت والی ڈانٹ ہے۔ ذرا اس کو سمجھنے کے لیے میں نے یہ تفصیل آپ کو بتائی۔ 30ویں پارے کی تیسری سورت ہے عبس و تولی۔ اس میں کسی کو یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ، عبس و تولی۔ اس سورت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، میں 1-2 منٹ میں وہ بیان کر کے آپ کے سامنے مجلس کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس مکے کے بڑے بڑے سردار جیسے عقبہ ابن ابی معیط اور ابو جہل کا بیٹا عتبہ، اور اس کے علاوہ ولید ابن مغیرہ اور بھی بڑے بڑے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے ان سے کچھ بات کر رہے تھے، بات چل رہی تھی۔ یہ سارے کے سارے بڑے بڑے سردار تھے۔ ایک چیز یاد رکھو، انسان کی فطرت میں، نیچر میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ جب انسان کسی بڑے سے بڑے ڈیلیگیشن سے بات کرے تو اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ بیچ میں اب کوئی آدمی ڈسٹرب نہ کرے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب تو اس زمانے میں اسپیشل کیبن اور کانفرنس روم اس لیے بنا دیے جاتے ہیں، پہلے یہ سب نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداران مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ڈیلیگیشن سے بات چیت کر رہے تھے، دعوت و تبلیغ کے عنوان سے بات چل رہی تھی۔ اتفاق سے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ دونوں آنکھوں کے اندھے تھے، بلائنڈ تھے۔ یہ آ گئے اور ان کے آنے کا انداز کیسا تھا معلوم ہے؟ یا رسول اللہ، یا محمد، یا رسول اللہ، یا محمد، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، ایسا انداز تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کو سکیڑا اور آپ پر ناگوار گزرا۔ آپ نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ کہاں سے آ گیا، میں تو ان کو سمجھا رہا تھا، اس کے آنے سے اب مجھے تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا۔ یہ ناگواری اللہ کو ناگوار گزری، اور میرے اللہ نے فوراً سورت نازل فرمائی۔ 2 دین کے شعبوں میں اہم کون سا ہے میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دعوت و تبلیغ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے، اور ادھر ایک آدمی آیا جو تزکیہ نفس کے لیے آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے کی آنے پر ناگواری کا اظہار کیا، چہرہ سکڑ گیا، پیشانی پھیل گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناگواری پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، اور آگے ہے وما یدریک لعلہ یزکا۔ اللہ کہتا ہے اے نبی، تم نے ایک ایسے آدمی کے آنے پر اپنے چہرے کو سکیڑا جو اپنا تزکیہ چاہتا تھا۔ میرے عزیزو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بھی بولو سمجھ میں آ رہی؟ تم نے اے نبی، آپ نے ایک ایسے آدمی کے آنے پر اپنے چہرے کو سکیڑا جو اپنے نفس کا تزکیہ چاہتا تھا۔ وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرہ، وہ آپ کے پاس آ کر اپنا تزکیہ اور اپنے آپ کے لیے کچھ نصیحت کی چیزیں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، آپ کیوں اس کے آنے پر ناگوار ہوئے؟ اس پر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ لگائی۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں آیات اور احادیث کا انبار لگا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے کتنا پیش کروں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں تو اب اس پلیٹ فارم سے اوپر اٹھ کر بات کر رہا ہوں۔
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں ان پرچیوں کا پابند بنتے ہوئے ان پٹریوں پر اپنے آپ کو چلاتا ہوں، لیکن یہ موضوع اس قدر پھیلا ہوا ہے اور انبیاء علیہم السلام کی محنتوں کا نچوڑ یہ میدان ہے تزکیہ نفس۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو مصفا، مجلہ، مزکا اور مجلہ فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ پاک فرمائے۔ دلوں کی پاکیزگی ہی اصل ہے میرے عزیزو، ورنہ ہم سارے کے سارے اسی حالت میں اللہ کے دربار کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جب دلوں کے راز کھلیں گے تو ہم سب شرمندہ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس ندامت سے محفوظ رکھے۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس سلسلے کی آخری گفتگو ہوگی، آپ سبھی حضرات سے شرکت کی التماس ہے۔ صلی اللہ وسلم علیہ